امام محمد باقر علیہ السلام اور شوق عبادت۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کی طرح عبادت کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اکثر راتیں آپ علیہ السلام کی بیداری اور ذکر الہی میں گزر جاتی تھیں۔ دن میں بھی زیادہ وقت آپ علیہ السلام کا عبادت ہی میں بسر ہوتا تھا۔ یہی حال روزے کا تھا۔ اکثر آپ علیہ السلام روزے ہی سے رہتے تھے۔ محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے بدن تھر تھر کانپتا۔ جب تک کسی مجلس میں بیٹھتے زبان پر ذکر الہی جاری رہتا۔ ایک بار کسی نے عرض کیا، آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس شخص کی یہ بات سن کر آپ علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، اف، تم اس کو کثرت سے عبادت کرنا کہتے ہو، حالانکہ میں کہتا ہوں کہ معبود کی جلالت و شان کے لحاظ سے یہ عبادت کچھ بھی نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور غریبوں پر شفقت۔ امام محمد باقر علیہ السلام نہایت رحم دل تھے۔ کسی کی ذرا سی تکلیف بھی نہ دیکھی جاتی تھی۔ غریب لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ان کا حال دریافت فرمایا کرتے تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی طرح خود فاقہ کر لیتے، لیکن کسی مسکین و محتاج کا بھوکا رہنا گوارا نہ تھا۔ موقوفات، زمینوں اور باغوں سے جو رقم آتی تھی اس میں سے ایک دانہ اپنی ذات پر صرف نہ کرتے تھے، بلکہ فقراء و مساکین کی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور تواضع اور انکساری۔ آپ علیہ السلام نہایت متواضع اور منکسر المزاج طبیعت کے مالک تھے۔ بالخصوص جب فقراء مدینہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے تھے، بلکہ اپنی ابا کا دامن بچھا کر ان کو بٹھاتے، بڑی دلجوئی کے ساتھ ان کا حال پوچھتے، اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے۔ راہ میں اگر کوئی حاجت مند مل جاتا اور آپ علیہ السلام سے کچھ کہنا چاہتا تو اس کی بات سننے کے لیے فوراً ٹھہر جاتے تھے اور بڑی توجہ سے اس کی بات سنتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور زہد و پارسائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی زاہدانہ انداز سے بسر کی۔ آپ علیہ السلام کی نظر میں مال دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ ہمیشہ پیون لگا لباس پہنتے، ایک بوریے پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اکثر لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں گنا قدر تحائف بھیجتے، لیکن خود آپ علیہ السلام نے کبھی ان تحائف سے فائدہ حاصل نہ کیا، بلکہ ان تحفوں کو مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور صبر و شکر۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بڑے صابر و شاکر تھے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں بعض سخت ترین مراحل پیش آئے جو اگر کسی دوسرے کو پیش آتے تو وہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن آپ علیہ السلام نے انتہائی صبر و ضبط سے کام لیا۔ غیروں کا کیا ذکر، خود آپ علیہ السلام کے بعض ناعاقبت اندیش عزیز اور رشتہ دار آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے۔ زید ابن حسن مصنع کے واقعات آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے میں کون سا دقیقہ انہوں نے اٹھا نہ رکھا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا۔ شکر کی یہ حالت تھی کہ زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔ ہر نعمت اور ہر حالت پر شکر خدا تھا۔